کسی طرح رکھتا ہوں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے 13 رجب. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے، یہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ امام حاکم کے روایت سناتے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر یہ انجینئر ہو گیا، حنیف قریشی ہو گیا، تو اس روایت کو خلاصہ کرنا ہے. کہا کہ بھئی یہ تواتر سے ثابت ہے، امام حاکم نے لکھا ہے کہ بھئی یہ تواتر سے ثابت ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. امام حاکم بہت بعد کے ہیں، امام حاکم تیسری صدی کے ہیں، اور پھر امام حاکم نے وہ روایتوں کو لکھا ہے جو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح تھی، ان کو چھوڑ دیا اور کچھ روایتیں اپنی طرف سے لائے تھے. اور وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر اہل بیت کی محبت زیادہ تھی، اس لیے امام زاوی نے مجبوراً یہ لکھا کہ امام حاکم رافضی شیعہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس طرح کی روایتیں لے کر آئے بہت سارے. تو ضعیف حدیث سے ثابت ہے. ہمارے نزدیک کسی کی فضیلت میں ضعیف حدیث بھی ہو تو ہم اس کو معتبر مانتے ہیں. اور کعبے میں دوسرا شخص بھی پیدا ہوا، حکیم بن حزام، یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی کزن ہے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. 120 سال کی عمر ہوئی، 60 سال انہوں نے کفر میں گزارے، 60 سال انہوں نے اسلام میں گزارے. یہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے. تو مولا علی کی پیدائش یہ ہوئی. پیدائش کے بعد مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی. کیوں نہیں کھولی؟ کیونکہ جب تک آپ کو حضور نے ہاتھ میں نہیں کیا تھا، جب تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. جب مولا علی کو، یہ سب سے بڑا شرط مولا علی کے پاس ہے کہ جب حضور نے گود میں دیا اور مولا علی نے سب سے پہلے آنکھیں کھول کر حضور کے چہرے کو دیکھا. نگاہ رسول مقبت پہ پھر ہے نا، شیر خدا نہ بنتا تو اور بنتا بھی کیا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، جب سے پالا تھا رسول کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی تربیت کی، بچپن سے ہی اپنے ساتھ رکھا. جان نثاری اور شجاعت کی کیا مثال ہے. اعلیٰ نے لکھانا مرتضیٰ ہے اشجعین، بہادر کا بہادر، بدر کے اندر فرنٹ لائن پر لڑنے والا، بدر کے اندر 35 کے قریب بندوں کو واصل جہنم کرنے والا. اور کے میدان میں خیبر، فاتح خیبر، یہودیوں کو بھی جب وہ ضرور یاد ہے، آپ کو پتا ہے یہودی بچے نا وہ کہتے ہیں دا خیبر is last your chance، بولا خیبر وہ تمہارا آخری تھا، اب ہم خیبر پر حملہ کریں گے. یہودی آج ہمیں تانا دے رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی علی والوں کی حکومت آئی نہیں ہے، ابھی علی والوں کی حکومت آئی نہیں ہے. جب آئے گی تو پھر بتائیں گے وہی خیبر کی ضرب دوبارہ پھر ان کو لگ رہی ہے، پھر ہم مولا علی کے والد سے پھر آئیں گے تو پھر کو ضرب لگیں گے تمہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے بے شمار فضائل بیان فرمایا. کچھ فضیلتیں مولا علی کی ایسی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی. جیسے میرے آقا نے مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا، بولا تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، وہ تمہارا بھائی، تم اس کے بھائی. لیکن جب مولا علی کو اکیلا چھوڑ دیا، پھر کہا حضور مجھے تو آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو میرے کریم آقا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی. یہ شرف مولا علی کو ملا، کسی اور کو نہیں. تو یہ مولا علی کے پاس سب سے بڑا شرف ہے. پھر دوسرا میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، ایک جگہ بولے انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. واقعی میں مولا علی کی زندگی کے فیصلے بڑے کمال کے ہوا کرتے ہیں. مولا علی کی ذہانت اور فطانت کا عالم آج بڑے سے بڑا میتھمیٹکس آ جائے، آج بڑے سے بڑا معیشت دان آ جائے، وہ کیلکولیشن نہیں کر سکتا جو مولا علی منٹوں میں مسئلوں کو سلجھایا کرتا ہے. مثال کے طور پر دو بندے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. دو بندے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. کتنی ہوگی ٹوٹل؟ 8. ایک بندہ آیا، کھانے بیٹھ گئے ان کے ساتھ. کتنے بندے ہو گئے؟ کھانا شروع کر لیا انہوں نے. اب کھانا کھا لیا تو جو بندہ بیچ میں آ کر بیٹھا تھا نا، اس نے کیا کیا؟ اس نے 8 اشرفیاں لے لیا. تو جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے کیا کیا؟ 5 اشرفیاں اپنے پاس لے لی. جس کی 3 روٹیاں تھی اس نے 3 اس کو دے دی. حساب کر لیا نا اس نے.
لیکن وہ جو بندہ تھا نا جس کے پاس 3 اشرفیاں تھی، اس نے کہا نہیں بھائی حساب غلط ہے، مجھے 4 چاہیے، آدھی آدھی ہو گئی۔ اس نے کہا 5 روٹی میری تھی تو 5 میری ہوئی، اور 3 روٹی تیری، 3 تیری ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں مجھے حساب برابر چاہیے۔ کیا کہا؟ اچھا بولا چلو مولا علی کے پاس چلتا ہے۔ مولا علی کو اس بندے نے کہا کہ میری اس طرح اس نے 8 اشرفیاں دی تھی، میری 5 روٹیاں تھی، اس کی 3 تھی، 5 میں نے رکھی، 3 اس کو دے دی۔ تو مولا علی نے کہا لے لے، یہ زیادہ دے رہا ہے 3۔ اس نے کہا نہیں حضرت فیصلہ فرمائیں، 3 کیسے زیادہ دے رہا ہے مجھے؟ نہیں آپ فیصلہ کریں، آدھی آدھی ہونی چاہیے۔ مولا علی کا فیصلہ سنیں، فرمایا 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو۔ کتنے ہو گئے؟ 24۔ 8 روٹی کے 3 ٹکڑے ہو گئے تو کتنے ہو گئے؟ 24 ہو گئے۔ سارے کاروباری بیٹھے ہیں یہاں پر، 24 ہو گئے۔ 24 میں سے اب تینوں پر تقسیم کرو کہ تینوں نے 8 حصے کھائے، تب جا کے 24 بنے۔ تو کہا آپ کی روٹیاں کتنی تھی؟ 3، اس کے کتنے ٹکڑے بنے؟ 9۔ کہا 9 میں سے تو 8 تم اپنے خود کھا گئے، 1 ٹکڑا تمہارا اس نے کھایا ہے، اس اعتبار سے تمہاری 1 اشرفی بنتی ہے اور باقی 7 اشرفیاں دھوکے کی بنتی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، بولا میں تو آیا تھا زیادہ کے چکر میں اور جو ملا تھا وہ بھی چلا گیا۔ مولا علی کی ضمانت کا مانتا۔ پھر کوئی بڑا ایم اے کیا ہو، ڈبل ایم اے کیا ہو، میتھمیٹکس میں ایم اے کیا گیا ہو، لیکن یہ تھیوری وہ بھی نہیں سمجھا سکا۔ ایک بندہ آیا بولا 17 اونٹے، 17 اونٹے، ایک بندہ آدھے کا حصے دار ہے، ایک بندہ پونے کا حصے دار ہے، اور ایک بندہ 2% کا حصے دار ہے۔ اب بتائیں یہ اونٹ تقسیم بھی ہو جائے، کٹے بھی نہیں اور سب کو ثابت بھی ملے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اونٹ 17 ہیں، آدھے کے حصے دار والے کو کتنے دینے پڑیں گے؟ 8.5، تو اونٹ تو کٹ گیا۔ تو کوئی تقسیم ہو سکتی ہے کہ جس میں ثابت تقسیم ہو؟ تو مولا علی کی بارگاہ میں یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل آسان ہے، خادم سے کہا جاؤ استنبول میں جاؤ، ایک کپڑا لے آؤ، لائن میں کھڑا کر دو۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ بولے جی 18 ہو گئے، گنتی نہیں آتی۔ میں سیاسی بات تھوڑی بلوانے لیتا ڈر ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے۔ آدھے والے کو 9 دے دو، باقی کتنے بچے؟ پونے والے کو 6 دے دو، باقی کتنے بچے؟ 3۔ جو 2% کے حصے سے تھا اس کو 2 دے دو، کتنے ہو گئے؟ 17۔ باقی کتنا بچا؟ بولا یہ اپنا ہی اس کو واپس کمرے میں کھڑا کر۔ یہ مولا علی کی ذات ہے۔ یہ تمہیں کیا آتا ہوگا مولا علی کی شان بیان کرنا جب ہم بیان کرنے پر آئے؟ علی کو ہم نے اس طرح پڑھا۔ ایک عورت تھی، اس نے ایک بچے سے شادی کی، ایک لڑکے سے شادی کی۔ شادی کے بعد حقوق زوجیت والا معاملہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جیسے قریب جاتے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، دونوں جدا ہو جاتے، جیسے قریب جاتے۔ پھر مولا علی کی بارگاہ میں مسئلہ آیا، یہ ظاہری نہیں ہے باطنی مسئلہ تھا۔ مولا علی سے کہا اب تو کوئی حل ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ اور اچھا مولا علی کی بارگاہ میں مسئلہ ہے، آپ نے کہا ہم اس طرح کی ہماری شادی ہوئی ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، ہم میں کو ملاپ ہو نہیں پا رہا۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے۔ بولا اے عورت یاد کر کسی زمانے میں تو زنا سے حاملہ ہوئی تھی؟ اس نے حضور مجھے یاد ہے۔ بولا پھر حمل جب پیدا ہوا تھا تو تو نے اور تیری ماں نے رات کو اندھیرے میں اس کو پورا جنگل کے پاس چھوڑ دیا تھا؟ بولا ہاں یاد ہے۔ بولا جب بچہ رکھنے کے بعد تیری ماں دیکھ رہی تھی تو ایک جانور اس کے قریب آیا نوچنے کے لیے؟ بولا ہاں مجھے یہ بھی یاد ہے۔ بولا جب نوچنے کے تیری ماں نے پتھر پھینکا تھا؟ بولا ہاں۔ بولا وہ بچے کو لگا تھا کتا بھاگ گیا تھا؟ بولا ہاں۔ بولا پھر ہوا یوں کہ تم بچوں کو چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے؟ بولا ہاں۔ تو مولا علی نے اس بچہ جو سامنے کھڑا تھا لڑکا، اس کے سر پہ بال سے ہاتھ ہٹا کر کہا، بولا یہ وہی زخم ہے جو اس بچے کو پتھر لگا، اس کے پاؤں سے نہیں جلی۔ بولا یہ تیرا بیٹا ہے، تیرا چھوڑ کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی ایسا بنائے پھر مولا علی کے مقام میں علی ہے، پھر ایسے کوئی شان بیان کر کے دکھائے نا، جب علی کی بات آئے گی تو پھر علی کا ذکر بھی ایسے کر کے دکھائیں گے۔ مولا علی آپ مسجد میں
شہید ہوئے. کہاں پر شہید ہوئے؟ سنا ہے نا، پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، پائی شہادت مسجد میں. تو پھر علی تو سنی ہوئے، کیونکہ مسجد تو ہماری ہے، یعنی مسجدیں شروع سے چلی آ رہی ہے اور ہم علی والے ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں اور تم امام بارگاہ بناتے ہو. تو علی سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں. علی امام بارگاہ میں شہید ہوتے نا، اگر علی کے گھر میں امام بارگاہ ہوتی تو تم تو بعد میں آئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بعد کے لوگ ہیں، ان کا حب علی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. علی والے تو ہم ہیں کہ جہاں علی کا وصال ہوا وہی ہمارا تو مسکن ہے. آج ہم مسجدوں میں تو مولا علی سے محبت کرنے والے بھی سننی ہے. ہاں، مولا علی کی محبت ایمان تو ہے لیکن امتحان بھی، کیونکہ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا علی تو عیسیٰ کی مثل ہے، جو تجھے بڑھا دے گا. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھا کر خدا کر دیا، وہ بھی پھنس گئے. جنہوں نے گھٹایا یہودیوں نے، وہ بھی پھنس گئے. تو علی کوئی تیری شان بڑھائے گا وہ رافضی ہو جائے گا، جو تیری شان گھٹائے گا وہ ناسبی ہو جائے گا، اور جو تیری شان اعتدال سے بیان کرے گا جو اس طرح حق ہے وہی سنی حنفی بن جائے گا، کوئی سنی بن جائے گا. بس یہی ہمارا رکھا ہے. تو مولا علی شہید ہوئے. مولا علی کی قبر کا ہے. اب تیسرا موضوع کا وقت نہیں ہے میرے پاس، امام جعفر صادق پر گفتگو کروں. انشاءاللہ اگلے جمعے امام جعفر صادق اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہم دونوں کا ذکر ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. اور امام باقر کا بھی اس مہینے میں آتا ہے، ائمہ اہل بیت کا، حضور کی ازواج مطہرات کا بھی آتا ہے. تو انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. اب سنیں مولا علی کی قبر کا ہے. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں مولا علی کی قبر ہے ہی، جیسے ہمارے یہاں سننے میں مولا علی کی قبر ہی نہیں. بھائی دیکھیں اس کے متعلق بے شمار اقوال ہیں. اب وہ اقوال سن لیں، آپ اختلاف کو سن لیں اور پھر سمجھ بھی لیں، پھر میں اس کا فائنل جواب بھی دیتا ہوں. سب سے پہلا، مولا علی کی قبر کیوں ظاہر نہیں کی گئی؟ خارجی اتنے غصے میں تھے کہ اگر مولا علی کی قبر پتہ ہوتی تو مولا علی کی جسم مبارک کو باہر نکال کر اس کی بے روزگاری کرتے. اور یہ خارجیوں کے لیے کچھ بعید نہیں ہے. انہوں نے ابھی ہمارے پاکستان میں 20 سے 30 سال پہلے، 20 سے 15 سال پہلے بھی یہ کام کیا. ہمارے پیر سمیع اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. جب طالبان نے سے وہ لڑے اور اکیلے وہ میدان جنگ کے اندر کھڑے رہے، وہ ڈٹے رہے اور یہاں تک کہ وہ شہید ہوئے اور خود پیر بھی تھے، مجاہد بھی تھے. اور پھر آپ کی جو تدفین کیا گیا اس کے 3 دن کے بعد آپ کے لاشیں کو ہاتھ لگا اور روٹی لیکچر باندھ دیا. تو یہ اس کے کچھ بڑا نہیں. جب آج کے خارجی کا یہ حالت دوستوں کی خارجی تو اس سے بھی زیادہ کیسے ہوں گے وہ اندازہ کر لیں. پھر جنازہ کس نے پڑھا؟ کوفہ میں شہید ہوئے. جنازہ امام حسن حسین نے پڑھا. زیادہ لوگ نہیں تھے. جنازہ پڑھنے والے بھی بہت کم لوگ تھے، 10 کے قریب بھی لوگ نہیں تھے. یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ اتنی محبت کرنے والے، کوفہ میں رہنے والے، علی کا جنازہ پڑھنے والے کہاں بھاگتے ہیں؟ بتایا تو صحیح کوئی. عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ کرے نا عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت؟ ہم تو کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن ملجم پر لاکھ لعنتیں ہوں. تو عبد الرحمن ابن ملجم نے جب شہید کیا مولا علی کو، اب کوفیوں کا مذہب یہ ہے کہ امام حسن نے وہ اونٹنی پر مولا علی کو رکھ دیا تھا، وہ اونٹنی بادلوں میں چلی گئی. کوفیوں کا یہ مذہب. عراقیوں کا مذہب یہ ہے کہ وہ اونٹنی گھومتے گھومتے کہاں چلی گئی ہمیں نہیں پتا. اچھا، افغانستان کے علماء سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گھومتے گھومتے ہمارے افغانستان میں آ گئی. شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ افغانستان میں مولا علی کی بھی مزار بنی ہوئی ہے. ایک مزار شریف علاقہ ہے افغانستان میں، وہاں مولا علی کی قبر بنی ہوئی ہے. اب ہمارے جو صوفیہ ہے، ہمارے اسلاف ہے، ہمارے علماء ہیں، ہمارے محققین ہیں، ہمارے محدثین ہیں، وہ اس طرف گئے کہ بھائی جو نجف اشرف ہے نا، جو ابھی نجف بولا یہی مولا علی کی قبر ہے. اور یہی مفتہ بھی قول بھی ہے اور یہی صحیح قول زیادہ تر یہی ہے کہ مولا علی کی قبر یہیں پر ہے. باقی یہ کہنا کہ مولا علی کی قبر نہیں ہے یہ محض خیالی بات ہے. ایسا نہیں تھا. مولا علی کی قبر ہے اور وہ نجف اشرف ہے. اقبال کا شعر بھی پر سناتا ہوں میں آپ کو. اقبال نے کہا
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش پرن مگر میری آنکھ کا سرمائے خاک مدینہ و نجف. تو کیا پتہ چلا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک نجف اشرفی ہے. یہی ہمارا نظریہ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. اب اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہم سے زیادہ کون بیان کر رہا ہے؟ کوئی مسجد بڑا مسجد علی نہیں بنی ہوئی ہے. آپ نے کہا مسجد علی بھی بنی ہوئی ہے, ذرا گھوم کر دیکھو تو صحیح. سمندری بابا کا جو مزار ہے اس کے ساتھ بھی مسجد علی اہل سنت کی بنی ہوئی ہے. بے شمار مسجدیں بنی ہوئی ہیں. اور جتنا ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے اتنا کس کے یہاں ذکر ہوتا ہے؟ مولا علی کا, اہل بیت. تو ہمارے یہاں ذکر تو ہوتا ہے لیکن مولا علی کے دوستوں کو بھی ذلیل کیا جاتا ہے وہاں کے ساتھ. اور مولا علی کچھ چھوٹے ہیں خلیفہ ہیں, پورے شیعوں کو چیلنج ہے. یہ کلپ ریکارڈ بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, میں بھیجتا بھی بہت سے لوگوں کو لنک. پورے شیعوں کو چیلنج ہے کہ مولا علی کی زبانی میں خود شیعوں کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ مولا علی نے خود کہا کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں. شرح اشور جلد نمبر 3 اس کے اندر مولا علی کا فرمان موجود ہے. شیعوں کی مستند کتاب من لم یقل اربعات خلیفۃ اللہ لعنت اللہ علیکم, جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. یعنی کہ مولا علی خود کہہ رہے کہ میں چوتھا ہوں, تمہیں کیا بن مسئلہ. اور پھر ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت یہ بھی شیعوں کی کتاب سے ثابت ہے. تفسیر کمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587. تفسیر کمی کے اندر ہے کہ حضرت حفصہ روایت کرتی ہے کہ حضور آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ کہا اس کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگی. کہا حضور ان کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ بولا تیرا باپ حضرت عمر ہوں گے, کیونکہ حضرت حفصہ بیٹی تھی ان کی. بولا اچھا. بولا حضور یہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ یہ شیعوں کی روایت ہے. تفسیر کمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587. آپ کو کس نے بتایا؟ حضور نے کہا یہ تو مجھے میرے رب نے بتایا. اگر یہ روایت نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. پہلے اپنی کتابیں جا کر پڑھ لو. ہمارے سننی بھی پتہ نہیں ان کی سن کر آ جاتے ہیں وہ انجینئر نے یہ بول دیا, اس نے یہ بول دیا, اس نے یہ بول دیا. الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں نے کام پہلے کر کے چلے گئے. ہم نے اس مسئلوں کو بحث بنانا ہی نہیں چاہیے امت میں فتنہ ہو. لیکن آج فتنہ پرور لوگ آ گئے تو یہ بھول گئے تھے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں گار ہے, جسے چارہ جوئی کا وار ہے, یہ وار پار سے پار ہے نا. تل کے رضائے خنجر خوفوار اور برقوار, آدھا سفیدوں کے خیر منائیں شر نہ کریں. اپنا کام کریں, اپنے عقیدے پر رہیں, لیکن صحابہ کے بارے میں ہو یا مقدسات اسلام کے بارے میں بھوگو گے تمہاری زبانیں کھینچ کر دیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے, اور جدید فتنہ یہ لبرل سیکولرزم, رافضیت, ناسبیت, خارجیت, سول کلیت, منہاجیت, ان سب سے محفوظ فرمائے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ.